ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اور جگہ پر یہ بھی ذکر کیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے۔ تو اب ہمیں دونوں چیزیں ملی قرآن سے، عزت ساری کس کے لیے؟ اور اللہ ہی فرما رہا ہے عزت رسول کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے۔ پھر جو تھوڑے دن کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، پھر وہ سرک ہو جائیں گے، جب پھر ساری یہاں تھی تو اور کیسے آگے؟ تو ہم کہیں گے الحمدللہ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، صرف اتنا نہیں پڑھتے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، بلکہ وما هو علی الغیب بضنین بھی پڑھتے ہیں۔ جو چھپ کے سن رہے ہیں وہ سب سمجھ گئے کیا کہا جا رہا ہے، آپ سمجھو مت سمجھو، خیر۔ تو یہ بھی قرآن میں ہے ساری عزت اللہ کی، اور یہ بھی قرآن میں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے لیے۔ اب بات ہی رہ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جس کو جو لقمہ چبا کے دے دیا وہ فیلڈ میں وہی لے کے اتر گیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے چپدی کے شور میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے چاہیے جنہوں نے صحابہ کی تعلیم کی روشنی میں اس کی تفسیریں کی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کہیں گے کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم نے رسول کی عزت کی، کس کے حکم سے کی؟ اللہ کے۔ تو اب بھی تو حکم اللہ ہی کا مان رہے ہیں ہم۔ اگر ہم نے مسلمان کی عزت کی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ تو در حقیقت عزت تو ساری اللہ ہی کی ہو رہی، کہ جس کسی کو عزت دے رہے ہیں حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے دے رہے ہیں، تو ساری اللہ کے لیے ہوئی اور ان کی بھی ہوگی۔ آ رہا ہے سمجھ؟ مگر وہ تو یہ پڑھے گا نہیں اللہ اللہ کرو گے جب اللہ کا ذکر اعلیٰ حضرت کر دیا تو پھر اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو جو ایک چھوٹی سی اور موٹی موٹی بات نہ سمجھ پائے وہ آپ کو دین سکھائے، تو حالت پھر وہی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے۔ تو ہم یہاں کس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ ہلکا ذکر شروع کروں اللہ اللہ تو ہوگا، یا اس کے رسول کا ذکر کروں تو بھی اللہ کا ذکر ہو جائے؟ یا آپ بتائیے اگر سمجھا ہے۔ میں اور آپ کو قرآن ہی کی تفسیر اور آیت سے مثال دوں۔ نبی کونین نے لوگوں سے فرمایا اپنے مبارک زمانے میں، لوگوں میری پیروی کرو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ لوگوں میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ تو ایسے ہی وہاں بھی تھے، لباس دوسرا تھا، نام دوسرے تھے، ذہنیت وہی گندی تھی۔ کہا لو محمد تو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ میری پیروی کرو، میری پیروی میں نجات۔ تو کیا اٹھا کے کہہ دیا بھائی پیروی تو اللہ کی کرنا چاہیے تو اپنی کرنا رہا؟ یعنی یہ اللہ اور رسول میں جدائی کی ڈال رہے تھے، کچھ ایسا بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اب تک تو حضور ان کی ہدایت کے لیے فرما رہے تھے کہ میری اتباع اور پیروی کرو، اس میں نجات۔ جب انہوں نے اعتراض کر کے الگ الگ بتایا تو اب اللہ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتنے واضح واضح مفہوم جن کی موٹی عقل میں نہ آئے اور عقل ہو تو آئے، پھر کیا وہ آپ کو سمجھیں گے سمجھائیں گے؟ تو پھر رونا ان پر نہیں آتا، رونا اس پر آتا ہے کہ جو ایسوں سے سیکھنے چلے جاتے ہیں۔ حد ہو گئی نا یار۔ یہی اعتراضات تو اس وقت کے جوہلا کر رہے تھے، نہیں تو آپ تو اپنی پیروی کروا رہے، پیروی کا تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے رسول کی پیروی ہے، میری پیروی۔ اور پھر جہالت در جہالت، علم کا دیوالیہ پن کہ اللہ کی عبادت بغیر مصطفیٰ کی پیروی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ساری چیزیں چھوڑو، ایک وہ رٹ جسے زبان پر چپکا رکھا لوگوں نے، بھائی نماز پڑھنا، بس نماز 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 نماز۔ تو یہ تو بتا دے کہ حضور کا نماز پڑھنے کی پیروی چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز تو نے بھی پڑھی نا، تو جھکا کیوں تو؟ کس کی پیروی کی تو نے؟ کس کی نقل کی؟ سجدہ کیوں کیا تو نے؟ عبادت اللہ کی کرنی تھی نا تجھے، تو یہ نبی کی نقل کیوں کر رہا ہے؟ بات آ رہی سمجھ؟ اور تو اگر 1.5 عقل لے کے چلے کہ فجر میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا،
تو کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں. کیوں؟ تو زیادہ پڑھ رہا تھا نا، 2 سے 2 اور بڑھا لی تھی تو نے، کیوں قبول نہیں ہوئی تھی؟ کہیں گے نا کہ نبی نے 2 بتائی تو 2 ہی پڑھنا ہے. تو ظالم اللہ کی عبادت جسے تو خود زبان گھیس چکا اسی کو نماز نماز کہہ کر، وہاں بھی تو سمجھ نہیں پایا کہ اس میں بھی رسول اللہ ہی کے ادا کو اپنایا جا رہا. سبحان اللہ. بے شک. حضور 2 پڑھ دیں تو تو 4 پڑھ کے کامیاب نہیں ہو سکتا. حضور 4 پڑھ دیں تو تو اسے 6 پڑھ کر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو نماز جیسی عبادت میں مصطفیٰ کریم کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی تو کسی اور چیز میں کی جا سکتی. تو یاد رکھیں، قرآن کریم فرقان مجید میں خدا نے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا، بلکہ خود اللہ نے محبوبین کے ساتھ ساتھ بہت سارے قصے واقعے قرآن نے ذکر کی. سمجھانا پڑ رہا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. 10 صورتیں جو لوگوں کو یاد ہوتی ہے علم طرح سے لے کر والناس تک، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ علم سیکھنا عورتوں پر بھی فرض. اور بچے، ان کی تربیت کی پہلی درسگاہ مائیں ہوتی ہیں، اور مائیں اگر اتنی بے فکر ہو جائیں گی کہ بچہ پڑھانے نہیں بھی پڑھا تو اللہ کے بچے بھی دامن تھامیں گے کہ کس گڈھے میں ہمیں ڈھکیل دیا تھا. تو مائیں بھی اسے سنیں اور والد بھی اس کو سنیں. تم یہاں ولی کے ذکر پہ کرو، اللہ کا ذکر نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں جو 10 صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، تو تبت یدا ابی لہب و تب ترجمہ چاہے جس کا پڑھنا ہو آپ کو پڑھو. تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو گئے. یہ اس ایک آیت کا ترجمہ. تو ذکر کس کا ہو رہا ہے اس میں؟ ارے آیت کریمہ کا جو ترجمہ دیکھیں تو کس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ابو لہب کے بارے میں. ابو لہب کون ہے؟ مومن، اللہ کا ولی. کون ہے؟ مومن بھی نہیں ہے، ایمان والا بھی نہیں ہے. اس کی سزا کا ذکر ہے. جب قرآن اسے ذکر کرے اور آپ اسے ذکر کریں، اس سے اللہ کی عبادت ہو جائے، تو جب اللہ کے ولی کا ذکر کریں گے تو اللہ کی عبادت نہیں. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. پھر ظالم تجھے تو یہ عوام کو کہنا چاہیے کہ تبت یدا مت پڑھنا، اس میں تو دشمن رسول کا ذکر ہے، تیری نماز نہیں ہوگی. کیا یہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا جو کہ ایسا ہوتا ہے جب جلسے یا گفتگو ختم ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ سارے کیڑے نکل کے آتے ہیں اور پھر یہ باتیں دن رات چلتی ہیں. لوگ بھائی بڑا بتا رہے تھے اللہ اور رسول کے ذکر کے لیے، اعلیٰ حضرت ہمیں کان میں آواز آئی. تو یہ آپ سمجھ لیں، بہرے کو ہم نہیں سنا سکتے. سمم بکم عمیون فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے نہیں پلٹنے والے. کیونکہ یہاں کے ہوتے نا تو علاج کیا جا سکتا تھا، مگر اب معاملہ ان کا یہ ہے فی قلوبہم مرض، مرض یہاں ہے. ادھر سے کان بھی بہرا ہوگا، ادھر سے آنکھیں اور سب بندہ ہوگا، اس کا علاج نہیں. فزادہم اللہ مرضا، جب ایسے مریض بنے ہو تو اللہ نے پھر مرض بڑھایا ہی. خدا جسے بڑھایا اسے کون گھٹایا؟ مصطفیٰ کی تعظیم کو خدا نے بڑھایا تو بڑھتی چلی گئی، تمہارے دلوں کو مرض کو بڑھایا تو بڑھتے چلے گئے. مقدر اور نصیب کی بات. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ذکر ہو، اللہ کے ولی کا ذکر ہو، انبیاء کا ذکر ہو، نصیحتوں کے ذکر ہو، بلکہ جن پر اللہ نے عذاب کیا ان کے تذکرے سے نصیحت حاصل کرنا ہو، اس سب کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر اور عبادت ہوتی ہے. اب تو مفہوم آ گیا آپ کو سمجھ میں؟ اب تو ذہن ہمارا بھی شیطان یہ نہیں بہکا سکے گا کہ بھئی ذکر خدا کی بات ہو رہی تھی اور بات ذکر تو اس کی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہی سب کو پیدا کیا، اور خود خدا جس کے ذکر کا حکم دے دے تو اب اس کا ذکر بھی تو ہم حکم خدا کو مانتے ہوئے کر رہے ہیں. یہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے کہ میری پیروی کرو، اس میں نجات ہے، میری اتباع کرو. جب ان کو پلے نہیں پڑی تو پھر اللہ نے آیت نازل فرما دی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی پیروی کرو یا اللہ ہی کی اطاعت. مجھ سے پہلے جو بیانات آپ نے سماعت کی، اکثر آیت کریمہ قرآن کی آپ تک پہنچائی گئی، اور بات یہی ہوتی ہے، مانگا یہ جاتا ہے قرآن و حدیث سے بات کی جائے، اور جب بات کی جاتی ہے پھر سن.
جیسے ابھی ایک آیت پڑھی گئی آپ کے سامنے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے آواز اونچی مت کرو. یہ کس کا ادب سکھایا جا رہا ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ. آیت کریمہ آپ نے سنی، نبی سے آگے مت بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کون ادب سکھا رہا ہے؟ حضور کو حجروں کے باہر سے مت پکارو. کون ادب سکھا رہا ہے؟ اللہ. تو اس سے ہی ایک عقل مند تو اندازہ کر لیتا کہ جس نبی کی تعظیم، جس نبی کا ادب قرآن کریم کی مختلف آیات کریمہ کے ذریعے اپنے بندوں کو بتایا جا رہا ہے، اس سے محبت کتنی ضروری ہوگی. اسی محبت کے درس کو 14ویں صدی میں جس نے بڑھ چڑھ کر پھیلایا ہے، اسی ہستی کا نام امام احمد رضا. سبحان اللہ، بے شک سبحان. ورنہ ہماری محبت کی اور کیا وجہ ہے؟ بہت سارے ایسے ہیں جو کبھی بریلی شریف نہیں گئے مگر انہیں بھی محبت ہے. تو محبت کیوں ہے؟ کون سا کاروبار میں فائدہ مل گیا تھا ان کو جو محبت پیدا ہو گئی؟ اس محبت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انہوں نے حضور سے محبت کی، اس لیے ہم نے ان سے محبت کی. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اور یہ محبت یہ بہت کام کی چیز ہے. کیا ہے؟ کیسے کام کی چیز ہے؟ اس پر بھی دلیل سن لیں، کیونکہ جب بات یہ لے کے بیٹھے کہ قرآن و حدیث سے ہی بات ہوگی، اسی سے بات سن لیں. خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک ہے جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، چونکہ باتیں اور بھی ہیں اور اپنے وقت میں ہمیں گفتگو ختم بھی کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص اپنے مقام سے ایک بستی کی جانب جانے کے لیے نکلا. اس نے سفر شروع کی. اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل بنا کر راستے میں بٹھا دیا. یہ جانے والا سفر کے لیے جب نکلا اور نکلتے ہوئے جب اس فرشتے کے قریب آیا، چونکہ یہ انسانی شکل میں تھا، عام آدمی کی شکل میں، اس فرشتے نے بحیثیت انسان اس سے پوچھا، جناب کہاں کا ارادہ، کدھر کا سفر ہے؟ انہوں نے بتا دیا، میں فلاں فلاں بستی جو دور ہے میں وہاں پر جا رہا ہوں. فرشتے نے حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے پوچھا کہ وہاں پر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی لین دین، کوئی سودا، کوئی قیمت جو باقی ہو وہ دینے جا رہے ہیں، یا کچھ لینی ہو وہ لینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر جو بندہ سفر کرتا ہے اس کی غرض کچھ نہ کچھ لین دین کی ہوتی ہے، ملاقات کی ہوتی ہے، دنیاوی ذاتی غرض ہوتی ہے. تو فرشتہ پوچھ رہا ہے جانے والے سے، کیا غرض ہے، کیا لین دین ہے؟ اس نے کہا غرض کچھ بھی نہیں ہے، فلاں بستی میں جو صاحب ہیں جن سے میں ملنے جا رہا ہوں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ صاحب کس سے ملنے جا رہے تھے؟ اللہ سے یا بندے سے؟ فلاں بستی میں کون رہ رہا تھا؟ بندہ. فلاں بستی میں کون رہ رہا تھا؟ بندہ. اللہ کہیں آنے جانے سے پاک ہے، کسی جگہ میں رہے اللہ پاک ہے اس سے. تو یہ جانے والا کس کے پاس جا رہا تھا؟ بندے کے پاس. بندے کے پاس. کس سے محبت کی بات کی اس نے؟ فلاں بستی والے سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کون تھا؟ بندہ. اس نے جواب دے دیا فرشتے کو کہ بھائی میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کی وجہ کیا بتائی اس نے؟ کیونکہ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اس نے تو یہ بتانا کہ میں تو اس بندے سے محبت کرتا ہوں. میری بندے سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھیجا تھا اس نے بارگاہ الہی میں عرض کر دیا کہ تیرے اس جانے والے بندے نے جواب دیا کہ میں فلاں بستی میں کسی ذاتی کام کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں ایسے شخص سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں جو پروردگار تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس سے محبت کرتا ہے. جب فرشتے نے عرض کیا، بارگاہ الہی سے جواب ملا فرشتے کو کہ جا اور اس شخص کو بتا دے کہ تیرا یہ سفر اور اس بندے سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے، تو جا، میں نے تجھے بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.